الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم ادھر لگا لو. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 تا 166 آپ احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ: انا اوحینا، بے شک ہم نے وحی بھیجی، الیک آپ کی طرف، کما اوحینا جیسا کہ ہم نے وحی بھیجی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین اور نبیوں کی طرف، من بعدہ اس کے بعد، وأوحینا اور ہم نے وحی بھیجی، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، واسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولاد در اولاد کی طرف، وعیسیٰ اور عیسیٰ، و ایوب
اور ایوب و یونس اور یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، و ہارون و سلیمان اور ہارون اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، و آتینا داود زبورا اور ہم نے دی داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو زبور، و رسولاً اور کئی رسول ہم نے بھیجے، تحقیق قد قصصناہم جن کے ہم نے بیان کیے قصے حالات، علیکہ آپ کی طرف، اور کئی رسول ہم نے بھیجے تحقیق جن کو ہم نے بیان کیا آپ کی طرف، من قبل اس سے پہلے، ورسولاً اور کئی رسول ہم نے بھیجے، لم نقصصہم علیک جن کو نہیں ہم نے بیان کیا آپ کی طرف، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اور اللہ تعالیٰ سے بات کی موسیٰ نے، تکلیما بات کرنا، رسولا مبشرین کئی رسول آئے، مبشرین خوشخبری سنانے والے، ومنذرین اور ڈر سنانے والے، لئلا یکون للناس تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، حجتم کوئی بہانہ، کوئی دلیل، کوئی عذر، بعد الرسل رسولوں کے بعد، وکان اللہ اور اللہ تعالی عزیزاً غالب، حکیمہ حکمت والے ہیں، لیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یشہد گواہی دیتا ہے، گواہ ہے اس چیز پر جو بما انزل الیک اتاری آپ کی طرف، انزلہ جسے اتارا، بعلمہ اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے، یشہدون گواہ ہیں، وکفیٰ باللہ اور اللہ کافی ہے، شہیدہ گواہ۔ پچھلے رکوع میں اہل یہود کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اہل یہود نے جہاں بہت سارے اعتراضات کیے، ایک یہ اعتراض بھی کیا جس کا ذکر پچھلے رکوع میں بیان ہوا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء کہ آپ پر اکٹھی ایک ہی مرتبہ کتاب آسمان سے کیوں نہیں اتری۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس سوال کا جواب اس رکوع کے شروع سے دیا، انا اوحینا ہم نے وحی بھیجی، الیک آپ کی طرف، اسی طرح وحی ہم نے نوح کی طرف بھیجی اور بہت سے نبیوں کی طرف بھیجی نوح کے بعد، اور ان نبیوں میں جن کی طرف وحی بھیجی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد در اولاد، اور پھر بیان کیا عیسیٰ، ایوب، یونس،
ہارون سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہم نے وحی بھیجی، جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی۔ لیکن دیکھیے آسمانی کتابیں جو مشہور ہیں 4 پیغمبروں پہ نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم۔ قرآن کریم، تورات، زبور، انجیل، یہ 4 آسمانی کتابیں جو کہ مشہور ہیں نبی کریم پیغمبروں پر نازل ہوئی۔ لیکن ان 4 پیغمبروں کے علاوہ جن پر یہ کتابیں نازل ہوئی، بہت سارے پیغمبر ایسے تھے کہ جن پر کتابیں نازل نہیں ہوئی۔ وہ پیغمبر کون تھے؟ ان کا ذکر انہی آیات کریمہ میں ہے اور متعدد مقامات پر بھی آیا ہے۔ لیکن اہل یہود ان سب کو پیغمبر مانتے ہیں، ان کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، حالانکہ ان پر کتابیں ہی نازل نہیں ہوئی۔ اور جس پر اللہ کی وحی نازل ہو، کتاب چاہے نازل نہ ہو، وہ بھی اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، سچا رسول ہوتا ہے، برحق پیغمبر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پیغمبروں کا ذکر کیا کہ جن پر وحی نازل کی، کتاب نازل نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود اہل یہود ان کو پیغمبر مانتے تھے۔ تو ان کا ذکر ہوا کہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف، اسی طرح ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف۔ اب نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام پر کتاب نازل نہیں ہوئی، لیکن اہل یہود ان کو اللہ کا پیغمبر مانتے۔ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ، اور نبیوں کی طرف نوح کے بعد کتاب نازل ہوئی۔ اور وہ نبی کون سے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، آپ پر وحی نازل ہوئی، کتاب نازل نہیں ہوئی، لیکن اہل یہود ان کو پیغمبر مانتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اہل یہود مانتے ہیں، لیکن ان پر کتاب نازل نہیں ہوئی۔ اسی طرح اسحاق، یعقوب علیہ السلام، یہ بھی اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اہل یہود ان کو پیغمبر مانتے ہیں، لیکن ان پر کتابیں نازل نہیں ہوئی۔ اور پھر فرمایا والاسباط، اسباط سبتن کی جمع ہے۔ سبتن کہتے ہیں اولاد در اولاد، پیغمبروں کی اولادوں میں کثرت سے پیغمبر آئے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام انہی کی اولاد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حتیٰ کہ سینکڑوں پیغمبر آئے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے صرف ایک ہی پیغمبر آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور ان کے بعد ان کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف اور صرف ایک ہی پیغمبر آئے، اور وہ ہے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو بنی اسرائیل جتنے بھی آئے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تو دنیا میں تشریف لائے، آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے تشریف لائے، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک بیوی کی اولاد سے سینکڑوں پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر تشریف لائے، اور آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اور ایک بیوی کی اولاد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کی اولاد میں پھر کوئی اور پیغمبر نہیں آیا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ علیہ السلام اور ایک حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔
حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد میں سینکڑوں پیغمبر تشریف لائے اور آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک پیغمبر آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی اولاد میں پھر کوئی اور پیغمبر نہیں آیا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے۔ اور اب قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد۔ یہی رسالت، یہی دین، یہی شریعت، یہی ہم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، اور ہر ایک کے لیے لازم ہے اسی کے مطابق زندگی بسر کرنا، اسی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ تو آپ اللہ رب العزت نے فرمایا اب سینکڑوں پیغمبر جو آ رہے، اہل یہود سب کو مان رہے، حالانکہ اکٹھی کتاب نازل ہونا تو دور کے بعد ان پر کتابیں ہی نازل نہیں ہوئی، اور اس کے باوجود ان کو پیغمبر مان رہے، اور تھے بھی وہ پیغمبر جن پر بھی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، وہ سب کے سب اللہ کے پیغمبر تھے۔ اور ان کے علاوہ پیغمبروں کے صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابیں وہ مشہور تھیں، صحیفے جن کو کہا جاتا ہے صحف موسیٰ، صحف ابراہیم علیہ السلام، یہ مشہور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اہل یہود جو اے میرے پیغمبر آپ سے کہہ رہے کہ یہ کیا آپ پر ایک آیت نازل ہوئی، دو آیت نازل ہوئی، ایک رکوع نازل ہوا، آپ پر اکٹھی کتاب کیوں نہیں نازل ہو جاتی تو ہم اس پر ایمان لائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہ بتاؤ جو تم یہ اعتراض نبی میرے پیغمبر پر کر رہے ہو، میرے حبیب پر اٹھا رہے ہو، تو اس سے پہلے تم نوح کو بھی پیغمبر مانتے ہو، ابراہیم کو بھی پیغمبر مانتے ہو، اسماعیل کو بھی پیغمبر مانتے ہو، یعقوب کو بھی پیغمبر مانتے ہو، یعقوب اسحاق علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ کو بھی، ایوب کو بھی، یونس کو بھی، ہارون کو بھی، سلیمان علیہ السلام کو بھی پیغمبر مانتے ہو۔ تم مجھے یہ بتاؤ کیا ان پر اکٹھی کتابیں نازل ہوئی ہیں؟ ان پر تو کتابیں بھی نازل ہوئی، اس کے باوجود تم ان کو پیغمبر مانتے ہو، تو یہ تو تمہارا کوئی اعتراض نہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ، کئی رسول ہم نے جن کے قصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیے، تقریباً 24 سے 25 پیغمبروں کا تذکرہ قرآن کریم میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں جن کا نام نہیں آیا، اور وہ اللہ کے پیغمبر آئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام، جن کی طرف اللہ تعالیٰ اس آیت کے اس لفظ میں بیان فرمانا کئی رسول ہم نے بھیجے، تحقیق جن کے قصے ہم نے آپ پر بیان کیے اس سے پہلے۔ اور پھر فرمایا وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کئی رسول ایسے ہیں جن کے حالات، جن کے قصے ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے، کئی رسول ایسے۔ اب ان میں 24-25 کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور سینکڑوں پیغمبر ایسے جن کا اللہ نے تذکرہ ہی نہیں کیا، مطلقاً بیان کر دیا کہ اتنے ہمارے پیغمبر، بہت سے ہمارے پیغمبر آئے ہیں، جن کا حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیش تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام۔ اب ان 1,24,000 کے حالات زندگی، ان کے نام قرآن کریم میں اللہ نے بیان نہیں کیے، مطلقاً ان کی طرف اشارہ کر دیا، لیکن تھے وہ برحق، آئے وہ اللہ کے اس مخلوق کی طرف، وہ بھیجے گئے تاکہ رشد و ہدایت کا وہ ذریعہ بنے، گمراہی سے لوگوں کو نکالے اور آخرت سے ڈرائے اور جنت کی خوشخبری سنائے۔ تو یہ جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، جن کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر کیے اور جن کے حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر نہیں کیے، یہ سب کے سب پیغمبروں کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد تھا؟ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، ان سب کا مقصد تھا رسولا مبشرین، لوگوں کو ڈرانا، خوشخبری سنانا، کس چیز کی؟ جنت کی، کہ اے لوگوں دنیا میں تم اپنے رب کی مان کر زندگی گزار لو گے، پھر موت کے بعد مزے ہی مزے ہیں، خوشخبریاں ہیں جنت کی نعمتوں کی، جنت کے درجات کی، جنت کی جو ہے حسن و جمال کی، دنیا میں بھی تمہارے لیے خوشخبری ہے، آخرت میں تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبروں کا آنے کا مقصد لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنانا، ومنذرین، اور دوسرا مقصد لوگوں کو ڈرانا اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے،
जहन्नुम से, कब्र के अजाब से, मौत की सख्ती के अजाब से। तो पैगंबरों को डराना अल्लाह के बंदों को, ताकि ये डर कर अपने रब के मानकर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाए। तो ये दो मकसद थे। अब जितने और आप अंदाज़ा करें, ये जितने भी पैगंबर आए इनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह ने यहाँ पर मुनफरिदाना तौर पर ज़िक्र फरमाया कि इन्होंने अल्लाह से बात की, हम कलाम हुए। अब जिस वक़्त इन्होंने अल्लाह से बात की, इन्होंने अल्लाह ताला से फरमाइश की, ए अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। रब्बी आरिनी अनज़ुर इलैक, ए मेरे रब मैं आपको देखना चाहता हूँ, आप मुझे दिखा दिए। अल्लाह ताला ने फरमाया वलाकिन इंज़ुर इलल जबली फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी, ए मूसा इस पहाड़ की तरफ देख, अगर ये पहाड़ मेरी तजल्ली को बर्दाश्त कर सका और अपनी जगह पर ठहरा रहा, फिर तो हो सकता है कि आप भी मुझे देख सके। अगर ये पहाड़ मेरी तजल्ली को, मेरे नूर को बर्दाश्त ना कर सका, तो फिर आप भी नहीं दे सकते। फिर हुआ क्या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हदीस पाक में आता है, छोटी उंगली जो है इसके पोरे के बकदर, ये पोरा है, ये छोटा सा पोरा है, इसे पोरा कहा जाता है, इसकी बकदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर की तजल्ली तूर पहाड़ पर डाली, जिसकी बिना पर पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। और जब होश आया और फिर अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे वो सवाल नहीं करना चाहिए था जिसका जवाब को मैं बर्दाश्त न कर सकूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला को देखने से आँखों में इतनी ताकत ना रही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार दुनिया के अंदर कर सके। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार इन दुनियावी आँखों से सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के रात किया है। अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमा दी, अपना दीदार किया, हम कलाम हुए, ज़ियारत हुई, अल्लाह ताला से खूब गुफ्तगू हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हुए। तो हदीस पाक में ये बरहक है, कुरान मजीद में भी आता है। तो पैगम्बरों में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाइश की थी, लेकिन वो देख ना सके अल्लाह ताला को, तो पहाड़ भी अल्लाह के तजल्लिया से रेज़ा रेज़ा हो गया। तो इन पैगम्बरों का आने का मकसद खुशखबरी सुनाना था, डर सुनाना था, अल्लाह के अजाब से डराना, जन्नत की खुशखबरी सुनाना। और ये क्यों था कि लिअल्ला यकून लिल्नासि अलल्लाहि हुज्जा, ताकि लोग ये अल्लाह के सामने कल क़यामत के दिन बहाना ना करें, उज़र पेश ना करें, अल्लाह हमें तो कोई गुमराही से निकालने वाला ही नहीं आया, हमें तो कोई आपका तारुफ कराने वाला ही नहीं आया, हमें तो कोई हिदायत का रास्ता दिखलाने वाला ही नहीं आया, हमें तो कोई डराने वाला ही नहीं आया, हमें तो कोई समझाने वाला ही नहीं आया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सैकड़ों पैगंबर इसलिए भेजे ताकि गुमराही से लोगों को निकाल कर अल्लाह की तरफ ले आए और ये लोग कल क़यामत के दिन उज़र पेश ना करें कि हमें तो कोई बशारत देने वाला नहीं आया, डर सुनाने वाला नहीं आया, रुश्द व हिदायत की तरफ लाने वाला कोई नहीं आया, अल्लाह का तारुफ कराने वाला कोई नहीं आया। तो हम किस तरह दीन पर अमल करते हैं, किस तरह शरीयत पर अमल करते हैं, किस तरह रब की चाहत को के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं रब की चाहत किस में है किस में नहीं है, अल्लाह क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, दुनिया में आने का मकसद क्या है क्या नहीं है। तो ये लोग उज़र बयान करते, कल क़यामत के दिन बहाना बयान करते, तो अल्लाह ने इनके इस बहाने को ख़त्म कर दिया पैगंबरों को भेजकर, इनके इस उज़र को ख़त्म कर दिया रसूलों को भेजकर, ताकि इनके उज़र इनके बहाने कल क़यामत के दिन इनके लिए बाकी ना रह जाएं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। लाकिन अल्लाहु यशहदु बिमा अनज़ला इलैका, लेकिन अल्लाह गवाह है इस चीज़ पर जो नाज़िल की आपकी तरफ, अनज़ला बिइल्मिही, जिसे नाज़िल किया अपने इल्म के साथ। क्या चीज़ नाज़िल की? कुरान करीम, कुरान करीम और अल्लाह की तरफ से जो वही नाजिल हुई है हदीस की सूरत में, तो अल्लाह इस पर गवाह है और फरमाए फरिश्ते भी गवाह है। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, दुनिया वाले गवाही दे या ना दे, अहले यहूद गवाही दे या ना दे, अहले नसारा गवाही दे या ना दे, मुशरिकीन गवाही दे या ना दे, दुनिया के बदबख्त काफिर कौम गवाही दे या ना दे, लेकिन अल्लाह गवाही दे रहा है कि ये अल्लाह मेरे पैगंबर
سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہیں، سچے رسول ہیں، برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اب جب اللہ اور اللہ کے فرشتے گواہی دے رہے، اب دنیا میں کوئی گواہی دے یا نہ دے، کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، اللہ ہی کی گواہی کافی ہے۔ تو اب ہم لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی ایک ایک سنت پر عمل کریں، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، آخرت کی فکر کریں، جنت کے شوق میں، رب کے دیدار میں ہم لوگ آخرت میں سرخ روح ہونے والے اعمال کریں، اور اعمال سیئہ سے، اعمال جو ہے برے اعمال سے پرہیز کرے، بچنے کی کوشش کرے، شیطانی راستے پر نہ چلے، رب کے راستے پر چلے، نبیوں کے راستے پر چلے، پیغمبروں کے راستے پر چلے، اور شیطانی راستے پر نہ چلے۔ شیطانی راستہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، اور رب کا راستہ، پیغمبروں کا راستہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔